ہم اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. اس ملک کی فوج مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہے، سیدھی سی بات ہے. اس وقت میں بھی ہمارے کئی ایسے مسلمان جو پاکستان کے باشندے ہیں وہ ہماری فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب جب ہم اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے تو دشمن کو تو اور زیادہ طاقت ملے گی. وہ تو یہ سوچے گا نا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. ایسے حالات کے اندر قرآن یہ فرماتا ہے کہ اتحاد برقرار ہونا چاہیے، اتفاق برقرار ہونا چاہیے، دفاعی اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ جو تنقید ہے یہ بھی اتحاد کو توڑنے اور نا اتفاقی کی ایک علامت ہے. ہم آج تنقید نہیں کر رہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ یہ کر رہے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہمیں کیا پتہ جنگی حکمت عملی کیا ہے، ہم نے کون سا ٹریننگ لی ہے. ان کے پاس تو ہر طرف سے معلومات موجود ہیں. ہم فری میں بیٹھے گھر میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا نہیں کر رہا، فلاں ایسا نہیں کر رہا، فلاں ایسا نہیں کر رہا. سرحد پہ ایک منٹ کے لیے ٹکنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اور زبان چلتی رہتی ہے. اس سے ہمارے دفاعی اداروں کو نقصان ہوگا اور ان کو نقصان ہوا تو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. خدا را ان دنوں کے اندر ایسے ماحول کے اندر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو یہ پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے متحد ہیں، یہ متفق ہیں اور یہ ایک کوئی قوم نہیں ہے جو ہمارے خلاف کھڑی ہے، بلکہ پاکستان کی ہر جماعت ہر فرد ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے. جب یہ ایک ہمارا عملی نمونہ ان کے سامنے جائے گا تو وہ کبھی بھی جو ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں سوچیں گے.